بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہر سال عید و قربان کیوں مناتے؟ 3 دن ہم خوشی کرتے ہیں، اور انہی ایام میں ہم مسلمان حج کرتے ہیں اور پھر ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ خوشی، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، مقصد کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ کیونکہ صرف ہم نہیں، ساری قومیں اپنے یہاں خوشیاں مناتی، اور رسول اللہ نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی۔ کوئی کرسمس منا رہا ہوتا ہے، کوئی عید فسخ منا رہا ہے، کوئی نوروز کی خوشی منا رہی، کوئی ہولی کی خوشی منا رہی۔ اب کوئی بھی کام کوئی بھی قوم کوئی بھی شخص کرے، ضرور کوئی لاجک ہوگی، کوئی ریزن، کوئی وجہ، کوئی حکمت ضرور ہوگا۔ ہم سے کوئی مسلمانوں سے پوچھے کہ آپ یہ 2 عیدیں کیوں مناتے؟ عید الفطر کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا۔ آج ہم عید اضحیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عید اضحیٰ یعنی عید قربان، جس کو ہم عید بقر بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی ہم کہتے ہیں، یہ کیوں کر ہم مناتے؟ اس وجہ سے ہم مناتے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ہم سب مسلمان جانتے ہیں، اور یہ بات یہودی بھی جانتے ہیں اور عیسائی بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو 3 بڑے مذاہب کا پیشوا، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، وہ عظیم پیشوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ، جو تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مرکز اسلام کا دین، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مرکز کا امام بنانا چاہا، اور انہی کی آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کی تعمیر کو چاہا کہ اسلام کا مرکز، اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہو، اور اس مرکز کا، اس نظام کا وہ امام بھی بنے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور اس سے کافی آزمائشیں اللہ نے لی، کافی آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے اس مقام تک پہنچنے کی۔ ان آزمائشوں میں، ان قربانیوں میں ایک بہت بڑی قربانی یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے سے بھی دریغ نہیں کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دیکھو، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تاکہ دنیا کو یہ دکھائے کہ امامت یہ ہوتی ہے، امام اس طرح کے لوگ ہوتے، امام کا انتخاب ایسا ہوتا ہے، امام وہ اس طرح امین اور اس طرح قربانی والا ہوتا۔ ان قربانیوں سے امام گزرتے۔ لیڈرشپ کوئی معمولی ایک عمل نہیں ہوتا، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی نسب حسب کی چیز نہیں ہوتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ جب میں نے چاہا ابراہیم امام ہو تو اس کو میں نے آزمائشوں سے گزارا، اس لیے نہیں کہ میں نہیں جانتا تھا اللہ کہتا، اس لیے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ لوگ دیکھیں امامت، اس کے تقاضے، اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں، پھر وہ ان آزمائشوں میں پورا ہوا۔ اور ان میں ایک بہت بڑی جو آزمائش تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلاء المبین کہا، ان ھذا لہ البلاء المبین، وہ تھا اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اس حالت میں کہ آپ بوڑھے تھے، آپ پردیس میں تھے، کوئی آپ کا ساتھی سوائے اسماعیل علیہ السلام، مردوں میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے اکلوتے بیٹے کو، ہمارے لیڈر تو اپنے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کو قربان کر رہے ہیں نا۔ عید کے دنوں میں ہماری لیڈرشپ ہمارے بچوں کو، اپنی بچوں کی خوشیوں کے لیے قربان کرتے، ہمیں قربان کر کے ہماری قربانی سے پھر وہ قربانی کرتے۔ سمجھے میری بات کو؟ آج کی لیڈرشپ، مسلمان لیڈرشپ کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے بچوں کی قربانی کر کے قربانی کرتے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچی کی قربانی کی، پھر اللہ پاک نے اس عظیم قربانی کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور میں نے اسماعیل علیہ السلام کو پھر چھڑا لیا، اس کے باوجود کہ اس کا باپ اس کو ذبح کر رہے، لیکن ایک بڑے کام کے لیے ہم نے اس کو بچایا۔ وہ بڑا کام کیا تھا، اسی کو ہم آج ہائی لائٹ کریں گے۔ وہ بڑا کام یہ کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ مرکز اسلام کی تعمیر کرے گا اور ادھر ہی رہے گا، اسی کے نسل کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، اسی کے نسل میں سے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوگا، پھر اس کی امت اس دین کا امام بنے گا، اس مرکز کا امام بنے گا، ابراہیم علیہ السلام کی جانشینی کرے گا اور تمام دنیا پر وہ امامت کرے گا۔ بہت بڑی ذمہ داری، بڑا منصب، ایک انعام اللہ کی طرف سے، بڑی رحمت اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس لیے ہم خوشی مناتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جانشین آج ہمیں بنایا۔ یہودی جانشین نہیں ہے، یہودیوں نے ترک کیا جانشینے کو، عیسائی نہیں ہے جانشین، انہوں نے ترک کیا، وہ مرکز اسلام کے پیشوا نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس، ہم ابراہیم کے جانشین، ہم بیت اللہ کے امین، بیت اللہ کے امین، بیت اللہ کے پاسبان، بیت اللہ کے خادم، بیت اللہ کے وہ اصل میں مسلمان ہے۔ یہ ذمہ داری چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو دی، یہ منصب اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ ابراہیم ایسے بڑے امام کی جانشین اللہ نے ہمیں بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانشین اللہ نے ہمیں دی۔ اس لیے جس طرح ہمارے عظیم پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام شکریہ کے طور پر خوشی بھی منائی اور شکریہ طور پر آپ نے قربانی بھی کی، اور اسی سنت کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلایا۔ ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشینی کا حق ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن خوشی بھی منایا، صرف خود نہیں بلکہ قوم کے ساتھ، کہ آج ہم بہت خوش ہے مسلمان کہ اللہ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانشینی عطا فرما، اپنے گھر کی امامت ہمیں دی، ہم اس گھر کے پاسبان بنے، ہم اللہ کے دین کے مبلغ بنے۔ اب ہم دنیا میں اس مرکز کے حوالے سے امن لائیں گے، دنیا کو سلامتی دیں گے، اللہ کے دین سے دنیا کو روشناس کریں گے، اور جو گری ہوئی دنیا ہے، جو گری ہوئی قومیں ہیں، جو گری ہوئی انسانیت ہے، اس کو ہم اٹھائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، اس خوشی کو پہچانو، اپنے منصب کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ وہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں تم نگران ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا، چن لیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ابھی تم نے دنیا سے بدی کو ختم کرنا ہے، ابھی دنیا میں اچھائیوں کو تم نے فروغ دینا ہے، اس مرکز کا، اس دین کا حق تم نے ادا کرنا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مسلمانوں جانو یہ خوشی تم کیوں کرتے ہو، تم بیت اللہ کے امین ہو، اس لیے کہ اب اس بیت اللہ کے ذریعے دنیا کو تم نے امن دینا، مثابۃ للناس تم نے بننا ہے، جس طرح کہ مثابۃ للناس بیت اللہ ہے، دونوں انسانوں کو پروٹیکشن تم نے دینا ہے، انسانوں کو تحفظ تم نے دینا ہے، انسانوں کی جانیں، انسانوں کے ادیان، انسانوں کے مال، انسانوں کا نسل، عزت و احترام، ان کو مسلمانوں اس بیت اللہ سے اب تم نے جو ہے نا تحفظ دینا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس لیے کہ جس گھر کے تم امین ہو، جس گھر کے تم پیشوا ہو، جس گھر کے تم جانشین بنے، تمہیں معلوم ہے یہ گھر سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، جس کو اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے مرکز بنایا۔ بیت المقدس پہلا مرکز نہیں ہے، پہلا قبلہ نہیں ہے، پہلا قبلہ بیت اللہ ہے، یہی اللہ کا گھر، یہی مرکز اسلام، یہی سارے جہاں والوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ فیہ آیات بینات
مقام ابراہیم، مقام ابراہیمی ادھر ہی ہے، بیت المقدس میں نہیں ہے. یہودی غلط کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین صحیح نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پیروکار نہیں ہے، اور نہ عیسائی ہے، یہ اب مسلمان. مقام ابراہیم، اس مقام ابراہیمی پر، اس منصب پر آج مسلمان ہے قائم. ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی ابھی اس گھر میں آئے گا، اس کا ممبر بنے گا، اس منصب کو سنبھالے گا، اس ذمہ داری کو سنبھالے گا، وہ امن میں ہوئے گا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں ابھی مضبوطی کے ساتھ اس عظیم پیشوا کی مشن کو پکڑے رکھو، اس کو جاری رکھو، اس مقصد سے ہٹو نہیں. جو اللہ نے اس کو امامت دی، جو اللہ نے اس کو مقام دیا، اس کو سنبھالے رکھو. جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کو اپنا سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، کالے گورے، غریب امیر، کمزور طاقتور، مشرق کا رہنے والا مغرب کا رہنے والا، کسی بھی اس کا مذہب اس کا تعلق، لیکن یہ اس کو اٹھائے گا، اگر اس کو اٹھائے گا، اگر وہ گری ہوئی، اس کو یہ طاقت دے گا، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرے گا، اس کی آنکھوں کو کھولے گا، اس کی دماغ کو کھولے گا، اس کو دین سے آشنا کرے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا توجہ بیت اللہ کی طرف کرے، اس مرکز کی طرف کرے، آئے اس کا ممبر بنے، آئے حج پر، اور ثابت کرے اس اسلامی وردی کو پہن کر، اور اس گھر کے ارد گرد طواف کرتے، اور وہ عظیم آواز لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تاکہ پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی مشن گونج جائے اور دنیا اس سے آگاہ ہو جائے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی نہیں کرے گا تو نہیں کرنے دے، پھر وہ ظالم ہے، پھر ان ظالموں کے خلاف مسلمان ہے، اس بیت اللہ کے ممبر ہے. تو اس وجہ سے اب خوشی مناتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ذمہ داری ہمیں دی، یہ عظیم منصب سے اللہ نے ہمیں نوازا. کسی کو کوئی چھوٹا منصب ملتا ہے تو وہ 10 دن 20 دن خوش ہوتا ہے کہ مجھے یار ایک منصب ملا، مجھے ایک ذمہ داری ملی، باپ نے مجھے ذمہ داری دی، استاذ نے مجھے ذمہ داری دی، گاؤں والوں نے مجھے ذمہ داری دی، تو وہ خوش ہوتے ہیں، گرانے میں خوشی پیدا ہوتی ہے، خاندان میں خوشی پیدا ہوتی ہے. تو اب مسلمان کیوں خوش نہیں ہو جائے؟ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی، اتنے بڑے منصب پر ہمیں اللہ نے بٹھایا، واقعی میں ہم خوش ہے. اسی سے اسلام میں حرکت پیدا ہوتی. اب یہ خوشی کی لہر پوری دنیا میں دوڑے گی، مراکش سے لے کر پھر انڈونیشیا تک مسلمان خوش ہوئیں گے، جہاں مسلمان رہتا ہے. اور یہ خوشی پیغام ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ پوری دنیا خوش ہو جائے، اور اپنی خوشی میں ہم ساری دنیا کے انسانوں کو شامل کریں کہ پوری دنیا سے جو غم ہے، جو تکلیفیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ مٹ جائیں اور دنیا میں خوشی آ جائے، حرکت پیدا ہو جائے. اور شکر گزاری کی وجہ سے پھر ہم قربانیاں کرتے، لیکن قربانیوں میں ہم نے خوشی کو دیکھنا ہے، مقصد کو دیکھنا ہے، گوشت کو نہیں دیکھنا ہے. بس کافی یہی ہے کہ خاندان میں ایک قربانی ہم کر لیں، تاکہ یہ ظاہر کرے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے والے. چونکہ وہ موضوع قربانی کا الگ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ خوشی کی ہے. تو ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ واقعی یہ خوشی کے دن ہے اور ہمیں خوشی کرنی چاہیے. بی بی عائشہ فرماتی، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، 2051 نمبر کی حدیث. دخل علیہا وعندہا جاریتان ان ابا بکر، میرا باپ حضرت بکر ہمارے یہاں آیا کمرے میں، جبکہ 2 لڑکیاں میری سہیلیاں میرے ساتھ، اور وہ دف بجا رہی تھی اور وہ گانے گا رہی تھی، اور پاس پیغمبر اسلام وسلم وہ ایک کپڑے میں لپیٹے سونے کی حالت میں تھے. آپ وسلم کی موجودگی میں 2 بچیاں دف بجا رہے، خوشی منا رہے، عید کے دن ہے. تو ابو صدیق صاحب جب داخل ہو گئے، فانتہرہما، تو آپ نے ان کو جھڑکا. آپ نہیں دیکھتے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ہوئے؟ تو آگے سے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری خوشی کے دن ہر قوم خوشی مناتی، تو کیا ہم خوشی نہیں منائیں گے؟ اس قدر ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی، اس منصب پر اللہ نے بیٹھا، تو ہم مسلمانوں کو خوشی ہونے دے. انہوں نے بچیوں کو نہیں روکا،
دف بجانے سے، گانے گانے سے. تو معلوم ہوا کہ ان 3 دنوں میں ہم خوشی منائیں گے شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، دین کے دائرے میں. اس دائرے میں ہم نے خوشی منانا ہے اور دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم خوش، اچھے اچھے کپڑے ہم نے پہننا ہے، نئے نئے کپڑے ہم نے پہننا ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، ان کے ساتھ ہم نے گھلنا ملنا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب وہ قربانی کرتے تھے تو اس خوشی میں، اس گوشت کھانے کی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو شامل کرتے تھے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. اور یاد ہے آپ کو، آج سے بہت سال پہلے ہمارے بڑے بوڑھے جانتے ہیں، عید کے دنوں میں ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جاتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں ہم جاتے تھے، اور عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم حال احوال کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غمی کو ہم جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، جبکہ ابو صدیق صاحب نے منع کیا. اور بی بی عائشہ نے مزید کیا فرمایا، کہتا ہے اسی دنوں میں، عید کے دنوں میں مسجد نبوی میں حبش کے، سودان کے کچھ لوگ آئے اور وہاں انہوں نے کھیل کود جاری کیا، کھیل کود مسجد نبوی کے صحن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ساتھ رکھا. وقالت رأيت رسول الله يستروني بردائه وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون. وہ کھیل رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. کون ادھر تھا؟ جناب مسلم. کون ادھر تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ بی بی عائشہ. تو کیا اپنی عورتوں کو ہم اس خوشی میں شامل کریں گے؟ کیا بچیوں کو خوشی میں شامل کریں گے؟ کیا بچوں کو شامل کریں گے؟ کیا دوسروں کو کریں گے؟ کیا اس خوشی کا مقصد ان کو بتائیں گے؟ اس حکمت سے ان کو جانیں گے اور اس خوشی کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے؟ جو غم آج ہم پر ہے، جو ہم کنفیوز ہے، ہم نفسیاتی مریض ہے، ایک دوسرے سے ہم بیگانہ ہیں، ایک دوسرے کے ہم دشمن بنے، کیا ان 3 دنوں میں ان دشمنی کو ہم ختم کریں گے؟ جو ہمارے خاندانوں میں دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، آؤ اس 3 دنوں میں ان نفرتوں کو ہم ختم کریں. ان کو دعوت دے دیں جن سے ہم ناراض ہیں، ان کو اب دعوت دے دیں اپنے دوستوں میں، خاندان میں، ہمسایوں میں کہ یار آج ہمارے آ کر ہم خوشی کی دعوت لیں گے. ہم بھول جائیں گے اپنی نفرتوں کو، ہم ایک خوش قوم بن جائیں گے، ایک خوشحال قوم بن جائیں گے. ہم دنیا کو پیغام ہی دیں گے کہ ہم خوش قوم ہیں، ہم خوشحال قوم. یہ ہے مقصد عید. اور اسی طرح قربانی ہم کریں گے، اس یاد کو ہم تازہ کریں گے کہ مزید یہ خوشی دوبالا ہو جائے. جس طرح کہ قرآن کے نزول کی خوشی میں ہم عید الفطر مناتے اور قرآن کی آیات ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ. تو ہم 3 دن عید الفطر کی خوشی مناتے. آج ہمیں اللہ نے دنیا کا امام بنایا، مرکز اسلام کا امام ہمیں بنایا، ہم بہت زیادہ خوش. اور اس خوشی میں ہم دوسروں کو بھی شامل کریں گے اور دنیا کو خوشی کا پیغام دیں گے کہ ہماری عید صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عید سب انسانوں کے لیے. آؤ سارے انسانوں اس عظیم عید میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور دنیا کو خوش کر دو، اپنے آپ کو خوش کر دو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.